اگر پاکستان بنتے ہی محمد علی جناح قائد اعظم فقہ حنفی نافذ کر لیتے تو آج ہندوستان پورا قبضہ ہو چکا ہوتا، ایران کے سرحدوں تک پاکستان پہنچ چکا ہوتا اور دہلی اور دارالعلوم دیوبند پاکستان میں ہوتا۔ یہ تفرقہ اس سے پیدا ہوا کہ منشور نہیں بنا، منشور ساقط ہو گئے۔ ایک رافضی تھا بہت بڑا، وہ محمد علی جناح کا مشیر تھا، لیکن وہ رافضی عالم تھا۔ اس نے محمد علی جناح کو کوئٹے کی ملاقات میں کہا کہ فقہ حنفی نافذ کر، تو محمد علی جناح نے ان سے پوچھا کہ فقہ حنفی کیوں اور فقہ بھی ہے؟ کا اتفاق فقہ حنفی پہ ہو سکتا ہے، یہ جامع فقہ ہے، یہ ریکارڈ پر موجود ہے۔ اس رافضی نے کہا کہ فقہ حنفی پر اتفاق ہو جائے، اور فقہ ان کو اپنی فقہ تو معلوم ہے کہ وہ آدھا ادھر ہے آدھا ادھر ہے۔ اصل میں محمد علی جناح خود بھی وکیل تھا، بہت قابل ترین وکیل تھا۔ اسے یہ یقین تھا کہ اگر فقہ حنفی نافذ ہو گیا تو اختیارات اقتدار کے سب علماء کے پاس چلے جائیں گے، اور انگریزی قوانین اور بدوباش والے وہ بالکل یتیم اور مسکین ہو جائیں گے۔ تو آخر وہ بھی اس طبقے کا آدمی تھا، وہ اپنے اختیار سے کیوں بے اختیار ہو جاتا؟ اور اس دیر پر مولانا شبیر احمد عثمانی اکثر افسوس کرتے تھے کہ ہم نے دارالعلوم دیوبند اور بڑے بڑے اکابر کو ناراض کیا، ان کا ساتھ دیا، لیکن انہوں نے ہماری بات نہیں مانی اور فقہ نافذ نہیں کیا۔ ہاں اتنا کیا کہ ہراول دستے کے طور پر دیوبند کو آگے رکھا، مغربی پاکستان کے جھنڈے لہرانے کے لیے مولانا شبیر احمد صاحب کو کہا کہ آپ لہرائیں، اور مشرقی پاکستان میں مولانا ظفر احمد عثمانی کو کہا، اعلاء السنن کے مصنف۔ اور جب محمد علی جناح کے مرنے کا وقت آیا تو انہوں نے وصیت کی کہ میری خواہش ہے کہ میرے جنازے کی نماز کی امامت مولوی شبیر احمد صاحب عثمانی دیوبندی فرما لیں۔ دیوبندی کا لفظ لکھوایا، میری خواہش ہے کہ میرے جنازے کی نماز کی امامت مولوی شبیر احمد صاحب عثمانی دیوبندی فرما لیں۔ اس پر پورا عمل ہوا، مولانا شبیر احمد صاحب نے جنازہ پڑھا۔ اس سے یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ پہلے ان کے کچھ بھی نظریات ہو، لیکن اخیر میں شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد صاحب سے وہ متاثر تھے، کیونکہ مذہب تبدیل کرنا کوئی آسان کام نہیں، اور اتنی دلیری سے کہنا کہ یہ میرے جنازے کی نماز کی امامت کر لے، صاف اندیا ہے کہ محمد علی جناح میں اہل حق کے ساتھ قرب پیدا ہو چکا تھا۔ اگر کبھی بھی پاکستان میں صحیح عدلیہ قائم ہوا اور کسی نے پٹیشن دائر کی تو یہ فیصلہ آسانی سے ججز کریں گے کہ پاکستان کا سرکاری مذہب مسلک دیوبند ہے۔ بالکل، جب تک یہ مانا جائے گا کہ پاکستان کا بانی محمد علی جناح قائد اعظم ہے، یہ بات بھی ماننی پڑے گی کہ پاکستان کا سرکاری مذہب اور بنیادی نظریہ وہ ہوگا جو دارالعلوم دیوبند کے مسلک کے مطابق، کیونکہ مولانا شبیر احمد عثمانی دارالعلوم دیوبند کے استاد، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر اور محترم بھی رہے۔